اب تفعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ یہ فلسفہ قربانی ہے۔ جب باپ اپنے بیٹے سے کہہ رہا تھا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، میں نے خواب میں دیکھا، نبیوں کا خواب وہی ہوا کرتا ہے، میں تجھے اللہ کے راستے میں قربان کر رہا ہوں، تیری رائے کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ فانظر ماذا ترى یا ابت افعل ما تؤمر، بیٹا بھی تو کمال تھا، ابا جان جب اللہ کا حکم آ گیا پھر میری رائے کی حیثیت ہی کوئی نہیں۔ جب اللہ نے آپ کو حکم دے دیا کہ اسماعیل کو قربان کر دیں اللہ کے راستے میں، اب اللہ کے حکم کے بعد میری رائے کسی حیثیت کی حامل نہیں ہے۔ افعل ما تؤمر، جو اللہ کا حکم ہے وہ کر گزریے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ہاں آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ میں اللہ کے حکم کے سامنے سرنڈر کرنے والا ہوں، میں اللہ کے حکم کو بجا لانے والا ہوں، میں اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والا ہوں۔ جب اللہ کا حکم آ گیا سو آپ اللہ کے حکم کو پورا کیجئے اور میری قربانی اللہ کے حضور پیش کر دیجئے۔ سو یہ فلسفہ قربانی ہے۔ جب ہم قربانی کرتے ہیں نا، جب ہم اپنے جانوروں کی گردنوں پہ چھری چلاتے ہیں تو تب ہمیں یہ بات بہت اچھے طریقے سے یاد کر لینی چاہیے، ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ فلسفہ قربانی کتنا بڑا ہے۔ ہم تو اپنے بچے کے پاؤں میں چبھے کانٹے کو برداشت نہیں کرتے، ہم تو اپنے بچے کو دھوپ نہ لگ جائے، گرمی نہ لگ جائے، یہ بات بھی برداشت نہیں کرتے۔ تو وہ اللہ کے پیغمبر، اللہ کے نبی، اللہ کے برگزیدہ بندے، دنیا کائنات میں سے اللہ کے چنے ہوئے بندے جو اللہ کے لیے نہ صرف اپنا آپ قربان کر رہے تھے، ہجرتیں کر رہے تھے، ساری قربانیاں دے رہے تھے، بلکہ اپنی اولادیں بھی اسی راستے پہ لوٹا رہے تھے۔ اللہ کی رضا مقصود تھی، دنیا کو دکھانا مقصود نہیں تھا۔ تو قربانی کرنے جا رہے ہیں، قربانی کے لیے ہر بندہ اپنی توفیق و استطاعت کے مطابق آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہم نے انشاءاللہ الرحمن چھوٹی ہو یا بڑی قبول اللہ نے کرنی۔ کیا پتہ بہت بڑی بڑی قربانیوں کو اللہ رد کر دے اور کسی غریب آدمی کی چھوٹی سی قربانی کو اللہ قبول کر لے۔ قبولیت کا کھاتا سارا مالک الملک کے پاس۔ سو انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرتها الى ما هاجر اليه۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر۔ ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم ولا الى اموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم۔ اللہ تمہاری خوبصورت شکلوں سے متاثر نہیں ہوتے، یہ خوبصورتی اللہ نے دی ہے۔ اللہ تمہارے مالوں کے ڈھیروں سے متاثر نہیں ہوتے، یہ مال اللہ کی دین ہے۔ اللہ تمہارے صحت مند جسموں کو نہیں دیکھتے کیونکہ صحت اللہ نے عطا کی ہے۔ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تمہارے دلوں کے خلوص کو دیکھتے ہیں، تمہارے اعمال صالحہ کو دیکھتے ہیں۔ اللہ کی رضا کے لیے کتنا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کتنا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کتنا ہے۔ اللہ کی رضا، للہیت اور یہ خلوص ایک بندے کے اندر کتنا ہے، اور محض یہ بات کہ میں قربانی کر رہا ہوں اور پورا محلہ میری قربانی کو دیکھے، یہ کتنا ہے۔ سو ہمیشہ آج تو قربانی کا عمل ہے نا، نمازیں ہیں، نفلی روزے، فرضی روزے، صدقہ و خیرات، کوئی بھی کام دنیا کا، ہر ایک کام کو اپنے مالک الملک کے لیے خاص کیجئے۔ اگر یہ اللہ کے لیے خالص ہوگا تو اللہ بہت تھوڑے عمل کا بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے، اور اگر اللہ کے لیے خالص نہ ہو سکا تو اعمال بہت بڑے بڑے ہوں گے، پر کل قیامت کے دن وہ کسی حیثیت کے نہیں ہوں گے۔ سو اللہ تعالی ہمیشہ خلوص نیت عطا فرمائے، ہر عمل کو اپنی ذات کے لیے خالص کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر عمل سے پہلے اپنی نیتوں کو خالص کرنے کی توفیق دے دے، اور چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی، بڑے سے بڑے عمل کو بھی اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور توفیق عطا فرمائے۔